الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، دانشوران ملت، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ پروگرام ایک بالکل نئی نوعیت کا پروگرام ہے۔ اس کی کوئی مثال اس انداز کی میرے علم میں نہیں، ہندوستان کے اندر۔ میرا بہت محدود مطالعہ بھی ہے اور محدود کام بھی ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اس زبان سے واقف رکھنے والے مستند علماء ایک جگہ جمع ہوئے ہوں اور اس موضوع پر ان کی محنتیں، کاوشیں سامنے آ رہی ہوں، اس کا سرچشمہ بنیاد آپ نے سن لیا۔ اللہ جس سے چاہتا ہے جو کام لیتا ہے۔ ہر طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، کسی سے کوئی کام لیتا ہے، کسی کو کوئی کام لیتا ہے۔ کسی کو بٹھا دیا کتابیں پڑھاؤ، بس شیخ الحدیث بنا دیا۔ وہ ساری دنیا اس کی وہی ہے۔ کسی کو لگا دیا کہ بس امامت کرو، یعنی اس کو ایسے حالات اللہ نے اس کے لیے بنا دیے کہ ذمہ لگا رہے گا وہ، اور اپنے اپنی جگہ وہ اپنا فرض انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح کوئی ہے، کسی کو آج کل انٹرنیٹ اور کمپیوٹر میں لگا دیا، وہ ماہر بنو، بن رہا ہے۔ کسی کو کھیتی میں لگا دیا، مولوی بن کے کھیتی کر رہے ہیں، عالم بن کر تجارت کر رہے ہیں۔ تو جو جس کام میں لگا ہوا ہے، جائز کام میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے طے ہے۔ آج ہم جس کام کے لیے یہاں اس پروگرام میں شریک ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ نے حضرت فدائے ملت نور اللہ مرقدہ کے ذہن میں یہ بات ڈالی۔ اس کی تفصیل آپ نے سنی، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ ایسی جنہیں کتنی باتیں اللہ ان کے ذہن میں ڈالتا تھا، کوئی سوچتا بھی نہیں تھا۔ یہ قادیانی فتنہ جب ہندوستان میں دوبارہ شروع ہوا، یہاں سے تو بالکل رفو چکر ہو گیا تھا۔ لوگ سمجھنے لگے تھے وہاں کا مسئلہ ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب وہاں پابندیاں لگنا شروع ہوئیں، انہوں نے پھر یہاں کا رخ کیا، تو ہندوستان میں تو کتابیں بھی نہیں ملتی ان کی، نہ رد کی نہ ویسی۔ حضرت نے مجلس شورا کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ وہ فتنے پھیلنے شروع ہو گئے ہیں، کانفرنسیں کر رہے ہیں ہندوستان میں، وہ پروگرام بنا رہے ہیں اپنے۔ اسی بنیاد پر اکتوبر سن 1986 کے اخیر میں عالمی اجلاس تحفظ ختم نبوت بلایا گیا۔ اس وقت میں لوگوں نے کہا تھا کہ انہیں وہ کوئی کام ہی نہیں ہے، کہاں قادیانی؟ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی تھی۔ الحمدللہ حضرت نے اپنے اس مشن کے مطابق مجلس شورا کے اندر بات رکھی، اور وہ کام بڑھا، اور الحمدللہ پورے ملک میں اب لیکچر بھی موجود ہیں، افراد بھی موجود ہیں
خدا کا فضل و کرم ہے. فتنے تو ہیں اور نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ. تو اس طریقے پر کوئی بات دل میں کسی کے آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھا دے. تو حضرت استاذ تھے دارالعلوم دیوبند میں، میرے بھی استاذ تھے. حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اعزازی طور پر مدرس تھے، مشاعرہ نہیں لیتے تھے. مشاعرہ ناجائز نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ تو دین کی خدمت کر رہے ہیں پیسے لے کر، ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنا پیسہ لگا رہے ہیں. ہمیں چڑھاتے ہیں. کس کس کو چڑھاؤ گے؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تنخواہ لیا کرتے تھے. پورا ریکارڈ موجود ہے دارالعلوم کے اندر. حضرت نانوتوی قدس سرہ کے اصول ہشتگانہ کے اندر لکھا ہوا ہے، عوام کے چندے سے پیسہ لے کر مدرسے چلاؤ. یہ دین کی خدمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کام تو دین پھیلانا، دین کی خدمت کرنا ہے، لیکن اگر پڑھانے کی شکل میں ہمیں کچھ تنخواہ مل جائے، ہم لگے ہوئے ہیں اس میں 24 گھنٹے، 6-7 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہو تو کہنے کے ہوتے ہیں 6-7 گھنٹے. جو اساتذہ ہیں لگے ہوئے ہیں جانتے ہیں، ان کا تو 24 سے بھی زیادہ ہی لگتا ہے، جمعہ بھی لگ جاتا ہے. رات کو نیند بھی نہیں آتی جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. سارے طلبہ بزرگ نہیں ہوتے کہ ہر بات میں ہاں کر دیں گے. وہ بڑے کامیابی ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ مطالعہ کر کے آتے ہیں. وہ ہمارے پاس وہ کتابیں بھی نہیں ہوتی. یہ ایک صفحہ پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. آج 10 سال سے پڑھا رہا ہے، اب کیا ضرورت ہے مطالعے کی؟ نہیں. میں نے دیکھا ہے حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے، جن کو منتخب کیا تھا حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ شاہی میں پڑھایا کرتے تھے. حضرت نے اپنے حیات میں ان کو بٹھا دیا اپنے مسند کے اوپر. تو برسوں تو بخاری وہاں پڑھائی تھی، اور قوت حافظہ بھی زبردست تھا علامہ مشاق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں. اور یہاں آنے کے بعد برسوں پڑھاتے رہے. میں تو 1385 ہجری میں پڑھی ان سے. تو اس وقت بھی میں نے دیکھا ہے کہ جہاں ان کا قیام تھا، حضرت مولانا صاحب مدنی دامت برکاتہم کا جو مکان ہے آج، جو اس طرف کا حصہ ہے جہاں بچے پڑھتے ہیں، بچے گھر کے، وہ ایک قیام گاہ تھی. وہاں حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری اثر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ رہا کرتے. یعنی اہل خانہ نہیں تھے، بس مردانہ تھا وہ. تو جب کبھی جانا ہوا، خارج وقت میں، پڑھائی کا وقت نہیں ہے اور کھانے پینے کا وقت نہیں ہے، حضرت مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے مطالعہ کرتے ہوئے ہی دیکھا. مچھردانی میں رہتے تھے، نازک بہت تھے، مکھی نہ بیٹھ جائے گی، اس لیے مچھردانی میں رہتے تھے مستقل. تو وہیں اپنا کوئی نہ کوئی کتاب بخاری شریف سے متعلق مطالعہ کرتے رہتے تھے. حالانکہ قوت حافظ اتنا زبردست تھا، 2 گھنٹے دوپہر کو پڑھاتے تھے بخاری شریف، اور 2 گھنٹے رات کو پڑھاتے تھے. دونوں جلد خود پڑھایا کرتے تھے، اور کمزور نہ تھا اس قسم کے، لیکن آواز ماشاءاللہ آخر تک. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مطالعہ کرنا اور اس کو پیش کرنا یہ محنت ہوتی ہے. تو کمائے گا کہاں سے؟ وہ گھر والوں کہاں سے کھلائے گا؟ کہاں سے کھلائے گا؟ اسی لیے متاخرین علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ بھائی دینی تعلیم پر مشاورہ لینا جائز ہے. کسی کے حالات میں نہ لے، وہ بہت اچھی بات ہے، نہ لو، لیکن جو لے رہا ہے تم اس کو متون کرو. آپ سے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت دے رہا ہے، کس طرح کی لے رہا ہے؟ آپ دکان بھی کرتے ہیں، چلے بھی لگا دیتے ہیں. ایک مرتبہ یہ چلے گا، ایک مرتبہ وہ چلا گیا، دونوں کام چل رہے ہیں آپ کے.
لیکن مدرسہ پڑھانے والا، تعلیم دینے والا مشاہرہ ہوتا ہے اس کی ضروریات پورا کرنے کے لیے، اور ضروریات بھی تنگی ترشی کے ساتھ۔ ہمارے مدارس کا حال یہی ہے، تنگی ترشی کے ساتھ، کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے، جیسے کیسے اپنا گزر ہو جاتا ہے، دین کا کام ہو رہا ہے۔ کوئی یوں کہا کہ میں مدرسے میں خالی دین کے لیے پڑھا رہا ہوں، اور مشاعرہ لینے میں ذرا خلوص نہیں رہنے گا، فرق ہو جائے گا، فرق نہیں ہوگا۔ ہمارے خلوص میں فرق ہوگا تو اوپر والوں کے اکابر کے خلوص میں فرق ہو جائے گا۔ وہ کہہ سکتا ہے؟ تو یہ نظام چل رہا ہے۔ عربی زبان سیکھ کر، علوم دینیہ سیکھ کر مدرسوں میں پڑھاتے، تنخواہ لیتے ہیں، دنیا داری نہیں ہے، دین کی خدمت ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ مولوی لوگ فارغ ہونے کے بعد انگلش سیکھ رہے ہیں، اوہ ہو تو گئے دنیا کی طرف، ان کا تو کوئی دین سے تعلق ہی نہیں رہا۔ بلکہ اس طرح جہاں جہاں مولانا نے اس طرح کی تحریک سے کام شروع کرایا مدرسوں میں، تو بھائی یہ تو دنیا کے کام کے لیے اپنا شعبہ میں داخلہ لیا ایسے۔ کوئی کمپیوٹر میں داخلہ لے رہے، ابھی دنیا کے کام کے لیے نہیں، انگریزی سیکھنے کے لیے، ابھی دنیا کے واسطے لیے۔ اچھا، آپ نے فراغت حاصل کی دارالعلوم سے، اگلے دن آپ مانگ رہے ہیں ہمیں جگہ تو کہیں، وہ کہیں کے لیے ہوا؟ بھئی جہاں ضرورت ہے، اگر خدمت، دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کو اقتصادیات بھی آپ کی ٹھیک ہوتی ہیں، انگریزی زبان سیکھتے ہیں آپ، اقتصادیات بھی آپ کی ٹھیک ہوں، آپ دین کا کام بھی کریں جیسا آپ کا مشن ہے، تو اس میں کیا پریشانی ہے، کیا اشکال؟ عربی زبان کے ساتھ ساتھ ہم انگلش زبان کے اندر مہارت پیدا کریں، اور اس مہارت پیدا کرنے سے اگر ہمیں کہیں اچھی جگہ مل جائے، اچھی پوسٹ مل جائے مثلا، تو وہ متون کرنے کی چیز ہے۔ ہمارے بہت سے اس طرح کے فضلاء ہیں ماشاءاللہ، مرکز المعارف سے بھی اور جگہوں سے بھی، کہ جو یہاں سے فارغ ہو کر خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ان کو اقتصادی حالت بھی اچھی ہے۔ یہ تو ملکوں کے نام بتا رہے ہیں، فلاں ملک میں، فلاں ملک میں خود گیا ہوں، امریکہ میں 2-3 دفعہ گیا ہوں، اسی مرکز المعارف سے پڑھے ہوئے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر، وہاں جو ان کی خدمات ہیں، اور وہاں جو لوگ ان سے متاثر ہیں، جو ہمارے اس ملک ہندوستان کے بھی رہنے والے ہیں اور جگہ کے بھی ہیں، وہ عربی کے اندر بھی اپنی بات کہتے ہیں، جو عربی زبان یعنی تکوین ادب سے فارغ ہو گئے ہیں دارالعلوم کے، اور اسی کی طرح انگلش کے اندر بھی اپنی بات چیت کرتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے نظام کو آپ کو بہت سنجیدگی لینا ہے۔ سلور جوبلی خالی ایک جشن نہیں ہے، اس کا منشا یہ ہے کہ ہم اپنے پچھلے کارگزاری کا جائزہ لیں، اور آئندہ ہمیں کیسے قدم اٹھانا ہے۔ بہت رکاوٹیں آئیں گی، مدرسے سے فارغ ہوں گے، کچھ آپ مشورہ دیں گے، اور کچھ ان کے وہ اساتذہ مشورہ دیں گے جو 10 سال پڑھا چکے ہیں، ان کو ٹکراؤ ہو جاتا ہے، وہ سمجھانا پڑے گا۔ اس طرح کی میٹنگیں بار بار کرنی پڑیں گی، سلور جوبلی کی طرح نہیں، جیسے اور مواقع پر ہماری جلسے ہوتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، خاص اسی موضوع پر مباحثے ہونے چاہیے، کبھی اس علاقے میں، کبھی اس علاقے میں، تب جا کر یہ بات عام ہوگی، اور ان کے سامنے پوری رپورٹ ہو کہ کون کس طریقے پر آئے گی۔ ہو سکتا ہے اس میں مقالات کے اندر بھی اور کہیں بھی ہو کہ ان فضلاء نے کتنے لوگوں کو اسلام کے بارے میں شکوک شبہات سے دور کیا، ان کے ایمان کو پختہ کیا ہے، نام بنام، خالی ایسے نہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں،
اتنا ہی نہیں بلکہ نام برام ہونا چاہیے، فلاں علاقے میں، فلاں صوبے میں، فلاں ملک میں۔ میں حضرت مولانا سے گزارش کروں گا، بلکہ مشورہ دوں گا کہ آپ کی ساری محنت کا معین طور پر، مشخص طور پر ایک ڈاٹا تیار ہونا چاہیے، وہ سامنے آنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ کام ہو رہا ہے، آئے گا آگے۔ تو یہ تو فضلاء کا مسئلہ ہے، اور آپ کا اختیاری مسئلہ ہے کہ کسی مدد سے فارغ ہو کر آپ چاہیں مدرسے میں لگ جائیں، دین کی خدمت وہ بھی ہے، علاقے میں اصلاح کا کام کریں، خانقاہ بنا کر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، مختلف لائنیں ہیں دین کی، دعوت تبلیغ میں لگ جائیں۔ ایک لائن یہ بھی ہے، یہ ہماری اختیاری لائن ہے، اس وقت ضرورت ہے، لیکن اب جو حالات آ رہے ہیں ان کو بھی تو سامنے رکھیے۔ شاید آپ نے پڑھا بھی ہوگا، تقریباً 1.5 سال سے اس نئی حکومت نے نئی قومی تعلیمی پالیسی کے عنوان سے کام شروع کر رکھا ہے۔ پچھلے سال دارالعلوم دیوبند سے باقاعدہ نمائندہ منگوایا گیا اس مشورے کی کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے، اور شکر شورا حضرت مولانا اسماعیل صاحب مالیگامی وہ تشریف لے گئے ہیں، انہوں نے اپنی کچھ سفارشات پیش کی ہیں۔ ان سب کے بعد جن جن کو بلایا ہوگا انہوں نے باقاعدہ ایک ڈرافٹ بنا دیا ہے، 500 صفحے کی ہے تقریباً قومی تعلیمی پالیسی، اور اس کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس مشاورت میں یعنی جو ڈرافٹ بنا ہے اس میں دارالعلوم دیوبند بھی شامل ہے، مولانا ابوالقاسم صاحب بھی شامل۔ اس طرح سے اس قومی تعلیمی پالیسی کو بنایا گیا ہے، اسی کی روشنی پھر کبھی آئندہ بل ہیں وہ اس کے اندر یہ آنے والا ہے کہ 3 سال سے لے کر غالباً 14-15 سال تک آپ کو یہ تعلیم دینی ضروری ہے، 12ویں کلاس تک کی۔ 18 سال تک ہے؟ اچھا، یہ تعلیم آپ کو دلانی ضروری ہے، جو سرکاری اسکول کا نصاب ہے۔ اور صرف نصاب کا مسئلہ نہیں ہے، نصاب کے ساتھ ساتھ اسکول میں جو نظام چلتا ہے طلبہ کی صحت وغیرہ کا، کھانے کا، اور ان کے ذہن و فکر کو بنانے کا، حتیٰ کہ گانا بجانا بھی اس میں، یہ خاکہ ہے ان کا۔ تو ان سب چیزوں پر دارالعلوم غور کر رہا ہے، اور کوشش کی جائے گی کہ ہمارے اس نصاب کے ساتھ مرحلے وار ہم ان سارے مضامین کو فارغ ہوتے ہوتے یا 1 آدھ سال اور لے لیں، مکمل کر دیں۔ یہ کرنا پڑے گا، اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ بیٹھ جائیے گھر، حکومت کرے گی۔ یہ بہت سخت مرحلہ آ گیا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ تو اس میں تو آپ کو صرف زبان ہی نہیں، سب کچھ سکھانا پڑے گا۔ یہاں تو صرف زبان کا مسئلہ ہے، سائنس، جغرافیہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں ان کے مضامین ہیں، سارے سکھانے پڑیں گے آپ۔ اور اس کو ایک طرح سے بین الاقوامی طور پر ہر بچے کا حق مانا گیا ہے، ہر بچے کا حق ہے، حق تعلیم۔ اتنی تعلیم اس کو دینی ضروری ہے۔ میں امریکہ گیا 2-3 دفعہ، تو وہاں جو ہمارے فضلاء رہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کو 12ویں تک کی تعلیم یہاں کے حساب سے دینی ضروری ہے۔ یہ تو ہم اسکول میں داخل کریں مگر یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، وہاں سے ہمیں کہ وہ منظوری مل جاتی ہے اس کی، لیکن ضروری ہے، آپ اس کو محروم نہیں رکھ سکتے۔ اب اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہم تو صرف زبان انگریزی کی بات کرتے تھے، اجی انگریزی زبان سیکھ رہا ہے، دنیا سیکھ رہا ہے، اب تو سب کچھ سیکھنا پڑے گا، سکھانا پڑے گا۔ ہم نہیں سیکھے تو بچے تو سیکھیں گے، کوئی ضروری ہے کہ ہر کام ہر ایک آدمی کرے گا۔ اس لیے یہ موضوع اور یہ کام اور آپ کے پیش نظر وہی ہونا چاہیے، دین کی خدمت،
دین کی خدمت کرنے کے لیے دنیا سے کونے میں بیٹھ جاؤ، ایسے نہیں، دنیا سے بھی فائدہ اٹھاؤ، دین کی بھی خدمت کرو، تنخواہ بھی لو، دین کا کام بھی کرو۔ تو یہ طعنہ دیا جاتا ہے خاص طریقے پر کہ انگریزی زبان سیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کے شعبے کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ افتاء کے شعبے میں گئے تو خالی دین کے لیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی مولوی بغیر مفتی کے رہنے نہیں چاہتا، لیبل تو لگنا چاہیے مفتی کا۔ اب مسجدوں کے اندر بھی مفتی ہو تب تو رکھیں گے امام صاحب، اب مفتی نہیں، خالی مولوی ہے، کتنے بڑا قاری ہو کہ جاؤ، یہ بھی قید لگا دی، ایک قید یہ لگ گئی، سال لگا رکھا نہیں رکھا، نہیں قید ہے، سال لگانے بھی قید لگا دی۔ تو اب اس کا انجام یہ ہے، پہلے جب میں پڑھتا تھا دارالعلوم دیوبند میں، شعبہ افتاء کی بڑی اہمیت تھی، پورے سال تعلیم ہوتی تھی اور رمضان میں بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی، تعلیم بھی کرو، تمرین میں کرو، شوال میں ان کا امتحان ہوا کرتا تھا۔ اب کیا ہے، ذیقعد میں شروع ہوئی، شعبان میں چھٹی، ہو گئے مفتی صاحب، 6-7 مہینے میں مفتی صاحب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میں نے سنا ہے، خود اپنے کانوں سنا ہے، حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ہم لوگ مفتی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا مفتی کہتے ہیں ہم لوگ مفتی نہیں ہیں، ہم تو ناقل فتاوی ہیں۔ ہمارا ناقل فتاوی ایک اصطلاح ہے، جو مفتی کہاں ان کے فتووں کو رجسٹر میں لکھتے ہیں نا، وہ نقل فتاوی کام کرتے ہیں، وہ پوسٹ ہے، وہ ناقل فتاوی۔ آج کسی مفتی کو کہہ دو کہ تو ناقل فتاوی ہے، میں تو وہاں کا مفتی ہوں، ناقل کیوں ہوتا؟ توہین سمجھے گا اپنی۔ مگر حضرت فرماتے تھے کہ ہم مفتی نہیں ہیں، ہم تو ناقل فتاوی ہیں۔ کیا مطلب؟ فرماتے تھے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، ہم عالمگیر میں، شامی میں دیکھ کر بتا دیتے کہ ہاں بھائی جائز ہے، ناجائز۔ فتوے تو بنے ہوئے رکھے ہوئے، وہ تھے مفتی۔ تو اب کیا بھائی، دارالعلوم میں تو داخلہ وہ نہیں، بہت مشکل ہے، بڑا کمپٹیشن ہوا، تو دکانیں کھل گئی افتاء کی، کچھ نہیں پڑھاتے، خالی شعبہ افتاء کھول رکھا، اور حاضری کی ضرورت نہیں، بس مطالعہ کر لو، سال میں آخر میں دے دیں، کچھ پڑھتے رہو۔ یہ حال ہو گیا مفتی۔ تو مطلب میں کہنے کا رہتا ہے، جو دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، جو دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ بھی تو یہ چاہتے ہیں مفتی ہو جاؤں گا تو ذرا اچھی پوسٹ مل جائے گی، ذرا کھانا پینا اچھا ہو جائے گا، یہ تو ہے۔ تو اگر انگلش سیکھنے والا اگر اس کے ذہن میں یہ ہو تو یہ بھی کوئی اخلاص کے خلاف ہے، دین کا بھی کام کرے گا وہ، لیکن اگر اچھی جگہ مل گئی تو وہ بھی کرے گا۔ اور ایک خاص بات یہ ہوتی ہے، بھائی جو انگلش سیکھنے لگتا ہے وہ تو داڑھی بھی گئی اس کی، تو ٹوپی بھی گئی ہوگی، اس کو پینٹ شرٹ میں آ جاتا ہے، لیکن الحمدللہ یہاں ساری مثالیں موجود ہیں، اس کی تردید کرنے کی مثالیں موجود ہوں گے ایسے بھی، یعنی میں یہ نہیں کہتا، نفی نہیں کرتا، ہیں میرے ذہن میں بھی ہے، میں جانتا بھی ہوں ان کو، مگر ان کی وجہ سے سب کو چھوڑ دیں گے۔ یہاں ماشاءاللہ کتنی اچھی انگلش بولنے والے، کام کرنے والے سب آپ کو کسی جگہ کی شیخ الحدیث سے معلوم ہو رہے ہیں، اگر تعارف نہ ہو، اللہ بنا دے۔ شیخ الحدیث کا مطلب نہیں بخاری پڑھاوے، ارے بغیر بخاری کو تو شیخ الحدیث ہو سکتا ہے، نہیں، اس میں کہا لکھا شیخ البخاری۔ کچھ بھی حدیث کی توضیح کرے، تشریح کرے آدمی، مختلف موضوعات پر کرے، وہ شیخ الحدیث نہیں بننے گا، کیونکہ عربی میں انگلش میں بول رہا ہے، وہ اردو بولے گا وہی بنے گا شیخ الحدیث۔ کوئی بات ہے، صحیح سمجھ کر اس کو اپنی اپنی زبان میں پہنچا دینا۔ مجھے جو باتیں کہنی تھیں وہ کچھ حضرت مولانا کے بیان میں آ گئی ہیں، کچھ اور باتیں ہیں، اتنا وقت اس کا نہیں ہے، لیکن وہ چھپا دیا گیا ہے جمعیت علماء کی طرف سے، آپ اس کا مطالعہ فرما لیں گے کہ دارالعلوم دیوبند میں 1321 ہجری میں یہ فکر پیدا ہوئی ہے، شورا کے اندر 1321 میں، کہ یہاں کے فارغین
کسی ایسی جگہ پر جائیں، علی گڑھ وغیرہ، انگلش پڑھیں، اور وہاں کے فارغین یا کم سے کم انٹر کیے ہوئے دارالعلوم آئیں، وہ یہاں دینی باتیں پڑھیں. اور وظیفہ بھی طے ہوا اس زمانے کے 15 روپے. آج تو 15 روپے چائے بھی نہیں آتی 15 روپے کی. اس زمانے کے 15 روپے پوری تنخواہ ہوا کرتی تھی، پورا گھر چلا کرتا تھا. یعنی یہ دستور اساسی میں لکھا ہوا ہے، اس میں نقل ہے، وہ الفاظ حوالے کے ساتھ ہے کہ جہاں اور مقاصد ہیں دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کے، اسی طرح مختلف زبانیں اردو، فارسی وغیرہ حسب ضرورت تعلیم دینا یہ شامل ہے اس میں. انہی سب وجوہات کی بنیاد پر جب 1421-22 میں 100 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند میں اس شعبے کے فکر پیدا ہوئی، اور جیسا کہ حضرت مولانا نے فرمایا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے بات وہاں تک پہنچی، تو حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب سابق محترم دارالعلوم دیوبند، ان کے دل کو لگ گئی یہ بات. وہ تھے تو یعنی حیوان ساکت، لیکن کام بہت کرتے تھے، ناطق نہیں تھے، بولتے نہیں تھے زیادہ. ایک صاحب ان کے بارے میں کہا کرتے ہیں، بوڑھا سنے سب کی کرے اپنے من کی. جو ان کے بارے میں جملہ مشہور تھا. سنتے تھے سب کی لیکن کرتے تھے اپنے من کی. تو سوچتے بہت تھے وہ، بس ہر وقت دارالعلوم کو سوچتے رہتے، گھر بار کو چھوڑ کے معمولی کمرے میں آ کر پڑ گئے تھے. وہ تو اپنے آگے راجا مہاراجا محل، لیکن یہاں بالکل دارالعلوم کا ایک کمرہ، اور معمولی کھانا، مطبخ کا کھانا کھاتے تھے، اپنا کھانا الگ نہیں پکواتے. مطبخ میں ضرور تھوڑا سا اپنا الگ سالن بنوا لیا کرتے تھے، بس ہر وقت دارالعلوم کو سوچتے تھے. اور اہتمام میں بیٹھنے سے پہلے جب میں نیابت اہتمام میں 8-10 سال ان کے ساتھ رہا ہوں، تو آنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے اہتمام میں، خدا کر وضو وغیرہ کر کے آتے تھے، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر اپنے مسند پر آ کر بیٹھتے تھے. اس طرح انہوں نے 25 سال، تو 24 گھنٹے، وہ تو 5-6 گھنٹے ان کے تھے ہی وہاں، لیکن ان کا تو کمرہ ہر وقت کھلا رہتا تھا، کبھی کمرہ بند کر کے نہیں سوتے تھے دروازہ. وہ جب طلباء کا داخلہ نہیں ہوتا تھا شروع سال میں، اور حضرت کو کوٹا بھی ملا ہوا تھا شورا کی طرف سے 100-200 کا، تو کسی وقت بھی جا کے بیٹھ جاتے 11 بجے 12 بجے. کہاں کھل رہی، وہ پائے پکڑ بیٹھا حضرت کا کہ میرا داخل کر لو، کوٹے میں نام دے لو. تو 24 گھنٹے سوچتے تھے وہ. تو یہ بات ان کے دل کو لگ گئی، اور اس شعبے کے قیام کی بات سامنے آ گئی. حضرت مولانا بدر الدین صاحب اجمل نے اس سلسلے میں نے اس میں لکھا ہے، سب پڑھ لیں گے آپ لوگ، پڑھی بھی ہوا بہت نے. اس میں ان کی ہمت بھی بنائی، اور اس میں تعاون کا بھی وعدہ فرمایا. الحمدللہ کام شروع ہو گیا، اور اس کے نتائج سامنے ہیں. جتنے فضلاء میں اور جگہ کی بات نہیں کہہ سکتا، لیکن جہاں جتنے دارالعلوم دیوبند کے گئے ہیں، میرے علم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ داڑھی منڈا ہو گیا ہو. مولانا عبید اللہ صاحب ہیں کوئی ایسے؟ آپ کہاں سے پڑھ کر گئے ہو؟ شروع میں تو آپ ہی لوگ ہیں نا، یہ وہ عبید اللہ صاحب شروع کے ہیں. ہاں جتنے بھی ہیں، میں تو نام میرا میں پوچھ رہا ہوں، کوئی ایسا نمونہ تو نہیں ہے کوئی، اور کا کہیں ہو گیا تو ہو گیا، میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا. میں دارالعلوم کی بات کہتا ہوں، اور انشاءاللہ اور جگہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب بار بار یہ بات کہی جائے گی اپنے ملی تشخص کے ساتھ اور دین کی دعوت تبلیغ کے طور پر کسی نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے آپ کو اپنے گھر بھی چلانا ہے، وہاں سے اگر آپ کو اچھی تنخواہ مل رہی ہے لیجئے، خوشی سے لیجئے اس کو، اور دین کو پیش یہ تو ہمیں سمجھائے گا انما الاعمال بالنیات. صرف بخاری میں پڑھنے کے لیے ہے وہ، مشکوٰۃ شریف میں پڑھنے کے لیے ہے وہ، نیتوں پر دار مدار ہے. اچھا کام ہو، نیت خراب ہو، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، مسجد سے نکلتا ہی نہیں، تاکہ لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، کام تو اچھا کر رہا تھا گیا. اگر کوئی جائز کام کر رہا ہے آدمی یا ضروری کام کر رہا ہے، نیت اچھی ہے، بہت کچھ ملتا ہے. دنیا کمانا، لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بس دکان پہ بیٹھے، ہم تو دنیا دار ہیں. مولانا کہتے ہیں آپ دیندار ہیں، انہیں کہتے ہیں اپنے کو کہتے ہیں وہ دنیا دار ہیں ہم لوگ. تو
اگر دنیا کما رہا ہے جائز طریقے پر صحیح نیتوں کے ساتھ تو وہ بھی تو دیندار ہے. حدیث شریف میں موجود ہے من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله تعالى ووجهه مثل القمر ليلة البدر. کہ جس نے دنیا کمائی جائز طریقے سے 3 نیتوں کے ساتھ، ایک تو یہ کہ مانگنے سے بچ جاؤں، کسی کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. دوسرے یہ اپنے گھر کا خرچ چلاؤں وسائن علی اہلی. اور تیسرے یہ کہ اور کماؤں تاکہ آس پاس پڑوس والوں کی مدد کر سکوں. اگر ان 3 نیتوں کے ساتھ وہ دنیا کما رہا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پہنچے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. یہ کہیں پہ نفلوں پہ ملا ہے، یہ نفلوں پر ملا، یہ دنیا کمانے پر ملا. کہتے ہیں نفلوں پہ ثواب ملتا ہے، اس پہ بھی ثواب ملتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انتہائی خوش ہوگا. چہرے کا چمکنے کا مطلب یہ کہ انتہائی خوش ہوگا، یعنی کیا کیا مل رہا ہوگا اس کو. اس کے برخلاف اگر دنیا کمائی ہے جائز طریقے پر لیکن نیت خراب ہے، من طلب الدنیا حلالا ریاء مکاثرا مفاخرا. دنیا کمائی ہے دکھلاوے کے لیے، اتنی بڑی بلڈنگ بنی ان کی، اتنا بڑا فارم ہے ان کا، بس بینک بیلنس بڑھنا چاہیے، مکاثرا خوب کروڑ ارب پتی ہو جاؤں. اور مفاخرا اپنا سر اونچا کر کے چلوں گا. اگر حلال طریقے سے کمایا ہے لیکن نیتیں خراب ہیں، یہ 3 نیتیں ہیں، تو کیا ہوگا؟ لقی اللہ تعالی وعلیہ غضبان. جب اللہ کے سامنے پہنچے گا تو اللہ میاں انتہائی ناراض ہوں گے. اس لیے بھائی نیتیں درست رکھنی چاہیے. اور جو کام جس طرح دین کا کام کر رہا ہے ہر شخص وہ اپنے اپنے حدود میں رہتے ہوئے اگر اس کی نیت صحیح ہے تو اس کو مطلوب نہیں کرنا چاہیے. دین کے مختلف شعبے ہیں، کوئی لائن تدریس کی لائن سے خدمت کر رہا ہے، کوئی دعوت تبلیغ کی لائن سے خدمت کر رہا ہے، کوئی جمعیت علماء قائم کر کے یا وہ کوئی دینی رفاہی جماعت قائم کر کے. لوگ تو کہہ دیتے ہیں جمعیت علماء تو سیاسی جماعت ہے، یہ تو ایک عام جملہ ہے. جمعیت علماء تو سیاسی جماعت ہے. کیوں سیاسی جماعت ہے؟ کہ بھائی ان کے جو ذمہ داران ہیں وہ پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں. یہ تو سیاسی لوگ ہیں، ان کے ساتھ وقت لگانا برباد کرنا ہے، فضول، کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا. فلاں جگہ وقت لگاؤ تو وہاں ثواب ملے گا. اچھا یہ بتائیے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے سیاست کی کہ نہیں کی؟ وہ بھی خالی کمرے میں بیٹھے رہے، تسبیح پڑھتے رہے. حدیث میں موجود ہے کانت تسوسہم الانبیاء، امتوں کی سیاست کرتے تھے انبیاء. کیا مطلب؟ یعنی ان کا انتظام کرتے تھے، دیکھتے تھے. اسی کا نام تو سیاست ہے. آج کل گالی ہو گئی سیاست. کسی کے فائدے اور نقصان کو سمجھنا اور کس شکل میں فائدہ ہوگا، کیسے نقصان سے بچے گا، اسی کا نام تو سیاست ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو، ان کی کتابیں پڑھو. سیاست ملکیہ بھی ہے، سیاست مدنیہ بھی ہے، سیاست دینیہ بھی ہے. تو جمعیت علماء سیاست ملکیہ سے تو الگ ہے، یعنی الیکشن کی پارٹی نہیں ہے، پارٹی کی حیثیت سے الیکشن نہیں لڑتی ہے، لیکن ملک کی سیاست پر نظر رکھتی ہے. اور جس کے ممبران اگر پارلیمنٹ کے ممبر بن سکتے ہو تو بنے، راجیہ سبھا کے ممبر بن سکتے ہو بنے، صوبائی اسمبلی کے ممبر بن سکتے ہو بنے، یا علاقے میں جو بھی ہو، خدمت کی نیت کے ساتھ. نیت یہ ہونی چاہیے، خدمت کی نیت کے ساتھ. مجھے یاد ہے حضرت اسد صاحب مدنی اللہ مرقدہ، حضرت شیخ رضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات اس زمانے میں، اور حضرت شیخ الاسلام کے بعد ان کی سرپرستی حضرت شیخ رضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. تو جب حضرت کو راجیہ سبھا کے ممبر بنایا جا رہا تھا تو میری معلومات یہ ہیں اور صحیح ہیں وہ،
کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی ہے. وہ اسی لیے لی کہ لوگ سمجھتے ہیں لوگ تو وہاں چلے گئے, کانگریس کی پٹی بن گئے, کانگریس کا زمانہ تھا اس زمانے میں. حضرت فرمایا وہاں جانا چاہیے, مسلمانوں کی یا ملک کی بات, عوام کی بات وہاں اچھے طریقے پر پیش کر سکو گی تم, اس نیت کے ساتھ. اور ان سے پہلے حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ممبر پارلیمنٹ رہ چکے ہیں, اور ہمارے محترم جناب مولانا محمود حسن مدنی دامت برکاتہم بھی کئی سال رہ چکے ہیں, اور وہاں جا کر ہاں میں ہاں نہیں ملائی ہے. حضرت نے جو اس موقع پر اپنی حکومت تھی, اپنے لوگوں کی تھی, اتنا ڈانٹا ہے ان کو, وہ سارے چھپے ہوئے ہیں فدائے کیا ہے صدائے حق کے نام سے. تو اس لیے لوگ کہ جو مطلب سیاسی جماعت ہے, ارے بھائی اگر صحیح نیت کے ساتھ وہ خدمت کر رہی ہے تو دین ہے. اسی لیے حضرت فضائم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جماعت علماء کے کاموں کو دین سمجھ کر کرنا چاہیے. اور اسی کو سمجھانے کے لیے حضرت نے کتاب لکھوائی تھی. حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی جو اس وقت میں ناظم تھے جماعت علماء کے, یعنی جنرل سیکرٹری نہیں, انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے قرآن و حدیث کی اور یعنی اکابر کے اور مشائخ کے حالات کی روشنی میں. بہت جامع کتاب ہے وہ, تعمیری جد و جہد کے نام سے. آپ حضرات ہو سکتا ہے جو جماعت علماء کے پروگرام میں آتے ہوں کہیں قسمت ملی ہوگی آپ کو, لیکن یہاں تو کوشش کی جاتی ہے منتظمہ کا اجلاس ہو کوئی ہو تو اس کتاب کو, وہ اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے, آپ حضرات کو بھی وہ مل جائے تو اس کو مطالعہ فرمائیں اور اپنے اپنے مواقع پر اس کو اس کے ترجمہ کر کے پیش کریں اپنے اپنی زبان کے اندر. تعمیری جد و جہد, اس میں پوری چیز کو دین کی روشنی کے اندر سمجھایا گیا ہے اور جماعت علماء کے کاموں کو. اور مجھے یاد ہے پڑھنے کے زمانے میں مظفر نگر میں اسلامی انٹر کالج ہے بڑا, وہاں ایک جلسہ ہوا بہت بڑا. حضرت مولانا ابو الفا شاہ جہاں پور رحمۃ اللہ علیہ اور یہ حضرات اس میں تشریف لائے. وہ سیرت کے بہترین مقرر تھے. تو میں اس میں دیوبند سے آیا, شریک ہوا. تو جہاں تک میں اس وقت پڑھتا ہی تھا, لیکن حضرت کی تقریر بھی بہت آسان ہوا کرتی تھی. ہاتھ پھینک مقرر نہیں تھے, بہت جیسے شبنم برس رہی ہو ایسے بولتے تھے, لیکن بہت سراست کے ساتھ. حضرت نے جمعیت علماء کی خدمات کو ایک ایک جز کو سیرت سے ثابت کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہماری سب کی نیتیں ٹھیک ہونی چاہیے, چاہے مدرسے میں پڑھا رہے ہو, چاہے دعوت تبلیغ میں لگے ہوئے ہوں, چاہے کسی جمعیت میں لگے ہوئے ہوں, یا کسی اور لائن سے کام کر رہے ہوں, صحافت کے لائن سے کام کر رہے ہوں, کسی لائن سے کام کر رہے ہوں, وہ جائز طریقہ ہو اور ہماری نیت صحیح ہو, انشاءاللہ ہمیں کامیابی نصیب ہوگی. اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان جملوں میں جو اہل جنت ادا کریں گے. میرے بنائے ہوئے جملے نہیں ہیں, میں نے آیت کریمہ پڑھی نا, وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے, چاہے پٹ پٹا کر چاہے سیدھے سیدھے, دو ہی طرح تو جائیں گے نا. یہ تو سدا بھگت کر جائیں گے, یا کتنے ہی گناہوں ملوث ہے, ایسا بھی ہوگا. جا بھائی, کوئی نہیں کہہ سکتا اجی اس نے تو بڑے پاپ کر رکھے, کہاں بھیج رہا ہے اسے, تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ میں سے پوچھ رہے ہو. مگر جب سب پہنچ جائیں گے, اور جنت میں جانا آسان کام ہے نہیں, اب سب جانتے ہیں, تو کوئی نہیں کہنے کا میں نے وہاں یہ کام کیا تھا, اتنا بڑا ادارہ بنایا تھا, اتنے بڑے فلاں نے کام کیے تھے. کوئی نہیں بولنے کا, کہیں گے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا, شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا. راستہ دکھا دیا, ترجمہ مت کرنا یہاں, جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا. یہ ایصال المطلوب والا ترجمہ ہے, جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا, اور ہم یہاں ہرگز نہیں آ سکتے تھے اگر اللہ یہاں نہ پہنچاتا. تو وہی بات یہاں بھی ہے, ہم ہرگز اس خدمت میں شامل نہیں ہو سکتے تھے, اس لائن میں نہیں رکھ سکتے تھے اگر اللہ نہ لگاتا. اس لیے انہی کلمات کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں. اور حضرت مولانا کو اس معنی کر کے بھئی اگرچہ حضرت ان کے پیر مرشد نے ہی راستہ دکھایا, لیکن بہرحال عملی طور پر یہ چیز سامنے آئی ہے. ان کے حق میں دعائیں فرمائیں, اور ان کے حق میں
کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابی کے ساتھ اور صحت کے ساتھ اور پیش قدمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی استقامت نصیب فرمائے، اور اسی کے ساتھ اور لوگوں کو بھی، ہمارے فضلاء کو بھی، اس میں فضلاء ہی قید نہیں، میں تو عام کرنا چاہتا ہوں اس کو، جو بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے، گریجویٹ ہے، دین سے پختگی اس کے علماء سے قریب ہے، وہ چاہے دعوت تبلیغ کی لائن میں لگا ہوا ہو یا کہیں بھی ہو، میں کہتا ہوں فضلاء کی قید اٹھا دیجیے آپ۔ ہر ایسا نوجوان، ہر ایسا جو دین کی تعلیم رسوخ کے ساتھ اور تربیت میں حاصل کر چکا ہے، آپ ان کو بھی لائن میں لگائیے۔ انشاءاللہ ایک بہت اچھی ٹیم تیار ہو رہی ہے، اور میں جیسے کہ میں نے کہا امریکہ میں لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی فلاں جگہ سے فلاں آدمی آیا تھا انگلش میں تقریر کر رہا تھا، الٹی سیدھی باتیں کہہ رہا تھا، وہاں کے ذمہ داروں نے کہا کہ وہ ایسی تقریر کر رہا ہے اور دین کی باتیں کہہ رہا ہے، دین کے نام سے کہہ رہا ہے، غلط سلط باتیں۔ اس لیے وہ بھی فرمایا کرتے بھائی ایسے علماء، ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ دیندار، پوری دین سے واقفیت بھی ہو اور زبان بھی ان کی سلیس اور پیش کر سکے۔ تو الحمدللہ اللہ نے یہ شکل پیدا کی ہے، اور وہ لوگ بہت خوش ہیں جہاں جہاں آپ کے اس طرح کے فضلاء پہنچ رہے ہیں، ان لوگوں سے میرا رابطہ ہے، بار بار رابطہ ہے، ویسے بھی ٹیلی فون سے بھی ہے، بہت خوش ہیں وہ ان کی خدمات سے، اور مجھ پر زور دیتے ہیں کہ دعا بار بار، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے 14 گھنٹے کا سفر بیٹھ کر یا لیٹ کر کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو بہرحال خدمات ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب خدمات دارالعلوم دیوبند سے منسوب ہوں گی۔ ہمارا تو جڑ وہی ہے، ساری سب جڑ وہی ہے، کسی زبان میں بھی، اڑیا میں کوئی کام کر رہا ہے تو وہ بھی دارالعلوم دیوبند سے سیکھ کے کر رہا، بنگلہ میں کر رہا، ملیالم میں کر رہا تو وہیں سیکھ کے کر رہا۔ دارالعلوم کا فیضان ہر طریقے پر الحمدللہ پھیل رہا ہے، صلابت، پختگی، اور سلف صالحین کے مطابق دین کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ اس میں عطا فرما دے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور اس کی روشنی کے اندر دوسروں کو بھی لائن پر لانا ہے۔ اور آج کل سوشل میڈیا نے جو وبال پھیلا دیا ہے، جو گندگی پھیلا دی ہے عقیدوں کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اللہ بلا، اس کو بھی ٹھیک کرنا آپ ہی کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔